بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 195، سورہ الکہف، آیت نمبر 79۔ اب بالترتیب لفظ نشر مرتب کے طور پر ان 3 سوالات کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اما السفینہ تو بہرحال کشتی جو تھی، فکانت وہ تھی، لمساکین چند مسکینوں کی جو کہ 10 مسکین تھے، یعملون فی البحر جو سمندر کے اندر کام کرتے تھے۔ ان 10 میں سے 5 کی کشتی تھی اور 5 کوئی اور کام کرتے تھے، اور وہ جو 5 مسکین تھے گویا کہ ان کا گزارا صرف اس کشتی پر چلتا تھا، اپنے گھر کا خرچہ، تو وہ مسکین اس لیے غریب تھے۔ فارت تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں نے ارادہ کیا ان اعیبہا کہ اس کشتی کو عیبدار بنا دوں۔ عیبدار یہ کہ اس سے ایک تختے کو نکال دیا تو وہ عیبدار ہو گئی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وکان وراءہم ملکن، اس لیے کہ اس کشتی کے آگے جو ہے نا، ورا بمانا قدام کے ہے، آگے ہونے کے معنی میں، ورا من الازداد سے ہے، کبھی پیچھے کے معنی میں ہے، کبھی آگے کے معنی میں ہے۔ تو وکان وراہم، ان جو لوگ تھے، جو کشتی والے تھے، ان کے آگے ملکن ایک بادشاہ تھا، ٹریفک والا ظالم۔ یاخذ کل سفینۃ، وہ پکڑتا تھا ہر کشتی کو، کل سفینۃ صالحۃ، ہر جو صحیح کشتی ہوتی، صحیح سالم، یعنی پھٹی پرانی نہ ہو، غصباً زور کے ساتھ لے لیتا اور اپنے قبضے میں کر لیتا۔ گویا کہ وہ بڑے ٹریفک والے تھے اور سخت ظالم تھے، اور خضر علیہ السلام نے اس کو عیبدار کر دیا تاکہ ان لوگوں کی کشتی بچ جائے۔ وَأَمَّا الغلام، اس لیے اس کو توڑا اور بعد میں وہ تختہ لگا دیں گے، تو یہ تھوڑا سا نقصان ہے، بڑے نقصان سے بچانے کے لیے گویا کہ خضر علیہ السلام نے ان کے ساتھ بڑا انصاف کا معاملہ کیا، اس میں گویا کہ خرابی نہ تھی۔ وَأَمَّا الغلام، بہرحال لڑکا جو ہے، فکان ابواہو، تو اس کے ماں باپ جو ہے نا، مؤمنین، وہ مومن تھے، مانا موحد تھے۔ فخشینا، ہم ڈرے، ان یرہقہما، کہ وہ ان کو مجبور کرے گا، طغیاناً سرکشی میں، و کفراً اور کفر کے اندر، ان یرہقہما، یعنی ڈال دے گا ان دونوں پر سرکشی اور کفر، آخر کار ان کو کفر اور سرکشی کی طرف لے جائے گا۔ ارحاق کہتے ہیں مجبور کرنا، یعنی تکلیف میں ڈالنا، بوجھ میں ڈالنا۔ طغیان مانا سرکشی، آخر کار یہ ہے کہ یہ لڑکا ایسا بڑا ہوگا اور کفر خود بھی کرے گا، شرک کرے گا، اور ماں باپ بھی اس کی وجہ سے کفر اور شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، کیونکہ اولاد کی طرف اکثر ماں باپ کا میلان ہوتا ہے، مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو فاردنا، ہم نے ارادہ کیا، ان یبدلہما، کہ اللہ تعالیٰ دے دے ان دونوں کو، یعنی ماں باپ کو، ربہما، ان کا رب، خیراً بہتر منو، اس لڑکے سے، زکاتاً پاک دامنی میں، و اقرب اور قریب، رحمن رحم دلی کے اندر۔ یہ رحم دل نہیں ہے، ظالم ہوگا، اللہ اسے کوئی رحم دل بچہ ان ماں باپ کو عطا کر دے۔ اور زکاتاً مانا دین میں اور پاک دامنی میں، دینداری میں بھی پاک ہو اور پاک دامن بھی اس سے زیادہ ہو، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو کوئی بہتر اولاد دے دے۔ تفسیر زاد المسیر کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان والدین کو ایک لڑکی دی، اور اس لڑکی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70 انبیاء اس کی نسل میں سے پیدا فرمائے، یعنی اس لڑکی کی نسل میں سے اللہ تعالیٰ نے یہ زکوٰۃ و اقرب رحمہ ہے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، بہرحال جو دیوار ہے، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ، تو وہ 2 لڑکوں کی تھی، یتیمین، جو دونوں یتیم تھے۔ یہاں پر غلامین کے ساتھ یتیمین کا لفظ لگایا، گویا کہ اس بات کی تشریح کرنے کے لیے کہ وہ جو نوجوان نہیں تھے بلکہ چھوٹے بچے تھے، اس لیے یتیم کا لفظ لگایا۔ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ، وہ 2 غلام تھے، یتیمین، یتیم تھے، فی المدینہ، شہر کے اندر۔ وَكَانَ تَحْتَهُ، اور اس دیوار کے نیچے، کنزٌ، خزانہ تھا، لہما، ان دونوں لڑکوں کا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ وہ بمانا عزق ہے، اور تو اس پر سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ 2 لڑکوں کی دیوار تھی اور یتیم تھے تو ہونے تو اس میں کیا مسئلہ، آپ کیوں اس کو ٹھیک کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اِذْ كَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس لیے کہ ان دونوں کا ابا جو تھا، ماں بابو، صالحًا، نیک آدمی تھے، مومن تھے، اور وہ بوڑھے اور کمزور تھے، اور یہ لڑکے جو ہے نا، مطلب اگر ان کا مال ضائع ہو جاتا تو یہ نقصان ہوتا تھا، اس لیے نقصان سے بچانے کے لیے اور خزانہ کے ضائع ہونے سے اس کی اصلاح اور درست اس کو کر دیا۔ فاراد ربک کا، پس ارادہ کیا تیرے رب نے، ان یبلغا، کہ یہ دونوں پہنچ جائے، اشدہما، اپنی جوانی کو، وہ جو یتیم لڑکے ہیں، ویستخرجا کنزہما، اور جیسے جوان ہوں گے تو اپنا خزانہ وہاں سے نکال لیں گے۔ رحمتاً من ربک، یہ تیرے رب کی رحمت ہے، اللہ نے مہربانی کی ہے۔ اب سوالات کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر سوال اوپر ایک نقطہ ہے کہ اوپر کہا فاردت ان اعیبہا،
کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں کشتی کو عیبدار کروں، اور بعد میں کہا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا کہ ہم نے ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو خیر کے ساتھ تبدیل کر دے۔ اور یہاں آخر میں کہا کہ رحمتاً من رب کا صرف تیرے رب ہی کی مہربانی ہے۔ تو یہ تعبیرات میں اختلاف کیوں ہے، اس کا کیا نقطہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کشتی کے اندر جو تختے کو توڑ دینا ہے وہ عیب محض ہے، اور عیب محض کی اور نقصان کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرنا یہ بے ادبی ہے۔ اس لیے حضرت خضر نے نسبت صرف اپنے ہی طرف کی کہ فارت و ان عیبہا، اور بعد میں جو لڑکے کو قتل کرنا ہے اس میں من وجہ عیب بھی ہے کہ اس کو قتل کرنا ایک برا کام ہے، اور اس میں خیر بھی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، ان کو شر سے بچانا ہے۔ تو من وجہ خیر ہے اور من وجہ شر ہے، اس لیے وہاں نسبت کی ہے، اردنا کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ہم نے ارادہ کیا، تو تاکہ متکلم کا صیغہ استعمال کر کے شر کی نسبت اپنی طرف آ گئی خضر کی طرف، اور خیر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف آ گئی۔ اور نیچے جو مسئلہ ہے رحمت من ربک کا کہ وہ دیوار کو ٹھیک کرنا اور ان کی دیوار تاکہ ان کے ساتھ اصلاح، یہ محض خیر ہی خیر ہے، اس میں فائدہ، اس میں نقصان کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور جو خالص خیر ہو، خیر محض ہو، اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی کرنی چاہیے، اس لیے رحمت من ربک کا کہا کہ تیرے رب کی مہربانی ہے۔ وما فعلتہ عن امری سے اب سوال کا جواب ہے کہ یہ جو خضر علیہ السلام متصرف بھی نہ تھے اور عالم الغیب بھی نہ تھے، جو کچھ ہوا، لڑکے کو قتل کیا یا کشتی کا تختہ پھاڑا یا وہ دیوار کو درست کیا، یہ سب کچھ وما فعلتہ نہیں کیا میں نے اس سب کچھ کو عن امری اپنے حکم اور اپنے علم سے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں نے یہ کام کیا، اللہ کے علم کے، اللہ نے مجھے بتایا تو میں نے کیا ہے، اس میں میرا کوئی علم بھی نہیں ہے، میرا کوئی اپنا حکم اور اختیار اور تصرف بھی نہیں ہے۔ یہ گویا کہ ان تمام سوالات کے جواب دیے گئے۔ ذالک تعویل، یہ حقیقت ہے، تعویل بمعنی حقیقت کا ہے، یہ حقیقت ہے ما ان باتوں کی لم تستطع علیہ صبرا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ طاقت نہیں رکھتے تھے علیہ ان باتوں پر صبراً معنی صبر کرنے کی، آپ سوال کرتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کا سوال بھی درست تھا اس لیے کہ وہ شریعت کے موافق سوال کرتے تھے، کیونکہ شریعت کے خلاف جو کام کیا جائے اور اس پر خاموشی اختیار کی جائے تو یہ تو مداہنت ہے، سستی ہے، اور یہ دین نہ بیان کرنا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام تو عام آدمی نہیں بلکہ پیغمبر ہے اور جلیل القدر پیغمبر ہے، اور ان کی شریعت کے خلاف کوئی بات ہو اور وہ اس پر سوال نہ کریں تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوالات بھی اپنی جگہ درست ہے، اور حضرت خضر کے جوابات بھی اپنی جگہ درست ہے۔ حاصل یہ نکلا کہ انبیاء عالم الغیب نہیں ہے، اولیاء عالم الغیب نہیں ہے، موسیٰ اور خضر بھی عالم الغیب نہ تھے اور متصرف نہ تھے، اور اصحاب کہف بھی عالم الغیب اور متصرف نہیں ہے۔ یہ بات تمہارا یہ کہنا کہ اللہ کے نبی اور اولیاء جو ہے نا یہ غیب کو جانتے ہیں اور یہ تصرف اور اختیار رکھتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ سورت کا مرکزی مضمون یہی تھا کہ عالم الغیب اور متصرف کوئی بھی نہیں ہے۔ یہاں سے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ سے چوتھا واقعہ شروع ہے جو کہ ذوالقرنین کے بارے میں ہے، اور اس کا حاصل یہی ہے کہ ذوالقرنین بھی عالم الغیب اور متصرف نہ تھے۔ وہ چوتھے حصے کے اندر بھی سوال اور جواب ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں اس کی تفصیل کی جائے گی۔